يا وجد واشتياق لا يحد في حب في وجد واشتياق لا يحد يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو حبك الساكن فيا لم يزل يهمي علي يا حبك الساكن فيا لم يزل يهمي علي بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا صل يا ربي عليه واسقنا من راحتيه صل يا ربي عليه واسقنا من راحتيه ذابت الروح وتاقت وبكت شوقا إليه ذابت الروح وتاقت وبكت شوقا إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عزیز سامعات طالبات آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی. انشاءاللہ دروس قرآن ہمارا جو قرآن کا سفر ہے اس سے آپ خوب مستفید ہو رہی ہوں گی. کل کے خلاصے کے اندر ہم نے 25ویں پارے یعنی کہ الہی ردو کے اہم مضامین کو دیکھا جو کہ حامیم السجدہ سے پارہ شروع ہوا تھا، جہاں پر اللہ کے عالمی غیب ہونے کے بارے میں بتایا گیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ انسان کا رویہ ہر حال میں کیا ہونا چاہیے کہ اچھے اور برے وقت میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع اللہ کرنا چاہیے. ساتھ ہی ہم نے سورۃ الشورى کے مضامین کو دیکھا جس میں مسلمانوں کو باہمی مشاورت کے بارے میں بتایا گیا اور مسلمانوں کو مومنین کو کچھ اوصاف اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی، جس میں سے اہم یہی تھا معاشرتی طور پر کہ ایک دوسرے سے اچھی امور کے اندر مشورہ کیا جائے. اس کے ساتھ ہی ہم نے کل جو ہے سورۃ الزخرف کے مضامین کو دیکھا جس میں جو ہے کفر اور شرک سے جو انکار کرنے کے امراض تھے اور اس کے اندر جو انسان کی فطرت ہے تو اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ انسان کی فطرت اللہ رب العزت نے خود ایسی بنائی ہے کہ وہ خود شرک کے خلاف جو ہے شہادت دیتی ہے. یہی وجہ سے اگر ہم مشرکین سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی اگر جیسے قرآن کریم میں فرمائے کہ کائنات کس نے پیدا کی ہے، یہ خالق کون ہے، تو وہ بھی قدرتوں کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ نے نہیں بنائی ہے. لیکن ان کا معاملہ کیا تھا کہ وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک بناتے تھے. اور اسی کے ساتھ ہم نے دنیا پرستی کے بارے میں پڑھا کہ انسان کو جو ہے دنیا پرستی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بس ایک چند روزہ زندگی ہوتی ہے اور اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ انسان کا امتحان لینا کہ وہ اس چند روزہ زندگی کو کیسے گزارتا ہے. کل کی ہی پارے کے اندر ہم نے سورۃ الدخان کے مضامین کو دیکھا جس کے اندر توحید کی تعلیم کے بارے میں پڑھا اور منکرین آخرت کے معاملات جو ہے سخت مغالطے میں ہوں گے اور ان کے اوپر
جو اللہ رب العزت نے نعمتیں فرمائی ہیں ان کی جو ناشکری کے اندر مسلسل لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اسی طریقے سے کل کے پارے کے اندر ہم نے مکمل سورۃ الجاثیہ کو دیکھا۔ سورۃ الجاثیہ کے مضامین کے اندر بھی توحید اور اس بات کے عقیدے کا اقترال تھا، اور اللہ رب العزت کی کائنات میں جتنی بھی پھیلی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں ان سے انسان جس طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے باوجود توحید کا انکار کرتا ہے، اس کے مضامین کو دیکھا۔ اور ہم نے یہ بات بھی یہاں پڑھی کہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا یہ بھی ایک طرح کا شرک ہی ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر اللہ رب العزت نے انسان کو دوبارہ کائنات کے اندر جتنی بھی پھیلی ہوئی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں ان کے اوپر توجہ دلوائی۔ آج کا ہمارا پارہ 26واں پارہ یعنی کہ حامیم ہے، اور اس پارے کے مضامین میں ہم دیکھیں تو سورہ احقاف تقریباً 4 رکوع مکمل سورہ، سورہ محمد کے 4 رکوع اور سورۃ الفتح کے 4 رکوع جو کہ مکمل صورت ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الحجرات کے ہم یہاں پر تقریباً 2 رکوع ہے صورت میں، اور سورۃ القاف 3 رکوع، اور سورۃ الزاریات کے تقریباً 2 رکوع انشاءاللہ اس بارے میں کور کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس کے اہم نکات کو بیان کرنے والا حسن طریقے سے بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحقاف شروع ہو رہی ہے، اور احقاف کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس کی دوسرے رکوع کی آیت پر کے اندر جو ہے احقاف کا لفظ آیا ہے۔ احقاف کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں خاص طور پہ جو ہے قوم عاد کا ذکر ہے، اور جس جگہ پہ یہ قوم آباد تھی وہاں بہت سے ریت کے ڈیرے تھے جنہیں عربی زبان میں احقاف کہا جاتا ہے، تو اس کی مناسبت سے اس صورت کا جو ہے نام ہے۔ زمانۂ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سورۃ الجاثیہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کے مضامین میں یہ بات ہے کہ قرآن کے کلام الہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے شرک کے جو مختلف انداز ہیں ان کو نہایت ہی ٹھوس بنیادوں کے اوپر رد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس تردید میں جو عقلی دلیل بھی دی گئی ہے اور تاریخ بھی بتائی گئی ہے، یعنی کہ تاریخی شواہد، اور یہ بتایا گیا کہ مشرکین خدا کے ساتھ جن مخلوقات کو جو ہے یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں وہ نہایت ہی بے بس ہے، لاچار ہے، اور بے بسی میں خود مشرکین یہ بھی جانتے ہیں لیکن یہ اپنے نفس کو فریب دیتے ہیں۔ جیسے کہ قوم عاد بڑی زبردست قوم تھی، جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ان کے جو معبود انہوں نے بنا رکھے تھے وہ کوئی بھی ان کے کام نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر توحید کی تعلیم اور شرک کی تردید کے علاوہ اس صورت میں جو ہے معاشرتی ہدایت بھی دی گئی ہے، مثلاً والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، اور معروف طریقے سے ان کی اطاعت کرنے کے بارے میں۔ رضاعت کے مسائل اس میں آتے ہیں، دودھ پلانے کی مدت جو ہے کم از کم 2.5 سال ہے، اور ساتھ میں یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح کی بشارت دی گئی ہے جو توحید کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ صورت پہلا رکوع اس کا شروع ہو رہا ہے، اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا جا رہا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار ہے اور بڑا ہی حکمت والا ہے۔ تو اس رکوع میں سب سے پہلے تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے اس ہستی کا کلام ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ اس کے بعد جو ہے کفار اور مشرکین جو ہے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ اللہ کی سوا جن چیزوں کو یہ لوگ پکارتے تھے، تو اللہ ان سے سوال کیا کرتے ہیں کہ ذرا مجھے دکھاؤ کہ وہ کون ہے جنہیں تم زمین اور مخلوق کے برابر جو ہے یہ کوئی تیر انہوں نے مارا ہے یا کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تم ان کی عبادت کر رہے ہو، جس کی وجہ سے تم نے ان کو معبود بنا لیا ہے۔ یہ انہوں نے آسمان کے بناوٹ میں اللہ کو کوئی ہاتھ بٹایا ہے، تو یہ اس بات کے ثبوت میں کسی پہلی کتاب میں کوئی علمی روایت ہے، تو اس طریقے سے کفر اور شرک کی یہاں پر تردید کرتے ہوئے توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ یہاں پر مشرکین کی جو ہے کئی قسمیں ہیں، جیسے کہ بعض مشرکین نے کچھ دنیا سے جو گزرے تو انہوں نے انسانوں کو معبود بنا رکھا تھا، اور ان انسانوں کو تو بسا اوقات یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ان کی عبادت کی جا رہی ہے، اس لیے وہ انکار کر دیں گے۔ اور جن کو یہ پتہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ در حقیقت یہ ہماری نہیں بلکہ اپنی نفسی خواہشات ہیں، یعنی کہ قیامت کا حوال بتایا جا رہا ہے کہ جن مشرکین کو انہوں نے خود اپنا جو ہے مشرکین نے معبود بنا لیا ہے، روز قیامت تو وہ ان کی کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور دوسرے وہ مشرکین تھے جو فرشتوں کو معبود بناتے تھے،
جن کے بارے کے اندر ہم نے سورہ سبا میں بھی پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تو کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو جنات اور شیاطین کی عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے انہیں بہکایا تھا۔ اور مشرکین کی تیسری قسم وہ ہے جو پتھروں کی بتوں کی پوجتی تھی۔ تو بعض روایت میں یہ بات مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو دکھانے کے لیے ان بتوں کو بھی زبان دیں گے، اور وہ چونکہ دنیا میں بے جان پتھر ہوتے تھے اس لیے انہیں واقعی پتہ نہیں ہوگا کہ مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے، اس لیے وہ بھی یہ کہیں گے کہ یہ لوگ تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور اگر یہ روایت ثابت نہ ہو تو یہ بھی اس طرح سے آتی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زبان دے دے اور وہ خود کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری عبادت کیوں کرتے تھے۔ تو روز قیامت میں ان مشرکین کا ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ یہ لوگ جن جن طرح سے شرک کے اندر مبتلا ہے، تو روز قیامت وہ خود ان کے معبود جو ہے ان کے دشمن ہوں گے، وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کے کسی بھی کام میں جو یہ دنیا میں کیا کرتے ہیں کسی بھی طور پہ ان کے شاہد نہیں بنیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ ایمان لانے والوں کے بارے میں یوں کہا کرتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لانا کوئی اچھی بات ہوتی تو ہم لوگ اس بارے میں سبقت نہ لے جاتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب ان کافروں نے اس سے نہ تو خود کوئی ہدایت حاصل کی ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی پرانا جھوٹ ہے۔ تو اس رکوع کے اندر جو ہے سب سے پہلے تو قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ منکرین قرآن کہتے ہیں کہ قرآن میں اچھی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب کو تم کب تسلیم کیا تھا؟ جو قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کے بارے میں جو تم کہتے ہو۔ اور پھر ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ قرآن تو توریت کی تصدیق کرتا ہے، سارے انبیاء پر ایمان کی طرف بلاتا ہے، تو اگر توریت میں یہ خوبیاں تھی تو قرآن کریم بھی سچی کتاب ٹھہری۔ اس کے بعد ان لوگوں کو بشارت دی گئی ہے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اوپر جو ہے ثابت قدم رہے۔ پھر والدین کے ساتھ یہاں پر حسن سلوک کے بارے کے اندر جو ہے تاکید کی گئی ہے، اور قرآن کریم میں ایک اسلوب ہے کہ جب بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہاں پر حکم نہیں دیا جاتا بلکہ وصیت کی جاتی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ پہ اللہ رب العزت نے یہی اسلوب اختیار فرمایا ہے، تو اس سے اس بات کی اہمیت اور والدین کے مرتبے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھی جائے کہ اگر والدین خدا نخواستہ مشرک ہوں یا کسی شرک میں یا کسی گناہ کی طرف اولاد کو کہتے ہیں تو ان چیزوں میں جو ہے ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس کے بعد وہ لوگ جو والدین کی اصلاحی نصیحت پہ کام نہیں دھرتے اور اپنے ماں باپ کو جو ہے معروف طریقے سے ان کی اطاعت نہیں کرتے، انہیں بھی قیامت کے دن جو ہے ذلت اور نامرادی سے ان کو دھمکایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس رکوع کے اندر اللہ کا بندوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، ایمان افروز ہوا ہے، جس کا جو ہے آیت نمبر 15 کے اندر ذکر ہے کہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو یہاں پر اس دعا کے بارے میں آیا ہے اور اس کو اپنے معاملات کے اندر انسان کو لے کر آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دوبارہ یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جو برا انجام ہوگا، جو برے لوگ ہوں گے، برا کردار ہوگا، ان کا انجام بھی برا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ کافروں کو جو وہ نیکی کرتے ہیں، جو بھی نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ ان کا نیک اعمال کرنا ان کے لیے کسی بھی طور پر نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا، کیونکہ ایمان ہم نے پہلے بھی بات پڑھی ہے، بلکہ 25 رکوع میں ہم مسلسل یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ ایمان جو ہے سب سے پہلے ہے۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، ایمان ہوگا تو انسان کے اعمال قابل قبول ہوں گے، اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ جتنی بھی نیکیاں کر لے، جتنا بھی صدقہ کر لے، جتنا خیرات کر لے یا جتنے بھی اچھے کام کر لے، وہ بس دنیا کی حد تک ہی اس کے رہیں گے، آخرت میں اس کا کوئی بھی بدلہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ قوم عاد کے بارے میں یہاں پر فرمایا جا رہا ہے
اور فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی جتنی نافرمانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ جب اس قوم نے اپنے رسول یعنی کہ حضرت حود علیہ السلام کی دعوت حق کی تکذیب کی اور ان کی سرکشی پر اڑے رہے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا فیصلہ آیا، بادل اٹھے۔ اسے دیکھ کر اس قوم نے کہا ارے واہ کیا اچھے بادل ہیں، یہ تو خوب پانی برسائیں گے، حالانکہ انہیں خبر نہ تھی کہ یہ وہی عذاب ہے جس کے لیے یہ لوگ جو ہے اپنے نبی سے کہا کرتے تھے کہ اگر ہم جھٹلا رہے تو جاؤ عذاب کو بلا لو، ہم نہیں ڈرتے، اور یہ لوگ اس کا بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ واقعی یہی ہوا کہ ایک زبردست آندھی آئی جس نے اس پوری قوم کو جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ وہ منکرین قرآن میں سب سے زیادہ دیکھا جائے تو مادی طاقت رکھتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بڑی قوت اور خشمت سے نوازا تھا، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ من اشد منا قوہ، لیکن ان کا مسئلہ کیا تھا، کان آنکھ دل رکھنے کے باوجود جو ہے جب انہوں نے اس سے کام نہیں لیا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، تو ان کی ساری قوت ساری خشمت اللہ رب العزت نے دھری کی دھری رہ گئی، اللہ رب العزت نے ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ تو پھر یہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھلا یہ منکرین قرآن جو ہے کس شمار کے اندر آتے ہیں، یعنی کہ قرآن کی جو تکذیب کرنے والے جو اس دور کے اندر مشرکین تھے اور موجودہ دور کے اندر بھی ہیں، تو ان کے پاس تو ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، ایسا کوئی اقتدار نہیں ہے، اور ان قوموں کی احوال سے عبرت حاصل کریں جنہیں اللہ رب العزت نے سب کچھ دیا تھا، لیکن ہوا کیا کہ اللہ ہی کی نعمتوں کو جن سے انہیں سمجھنا تھا، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، دل ان کے اس چیز کو سمجھ رہے تھے، دماغ میں ان کی یہ سب باتیں آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ان نعمتوں سے انہوں نے اپنا کفران نعمت کیا اور اللہ کی طاقت کو اللہ ہی کی عرض کے خلاف استعمال کیا۔ تو ان قوموں کا احوال آپ ملاحظہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی آگے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آگے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ جو بت پرست اور مشرک بہت سی ایسی بستیاں ہیں جن کا یہ انکار اور سرکشی کی بنیاد پر ان کو ہلاک کر دی گئی ہیں، اور ان کے جو معبودان باطل ہیں ان کے وہ کسی بھی کام نہیں آ سکے، تو تمہارے یہ کیسے کام آئیں گے؟ یہ جو خود ساختہ معبود ہیں یہ تو تمہیں کسی جو ہے تباہی سے نہیں بچا سکے، پہلے بھی جو جتنے بھی لوگوں نے اپنے باطل معبود بنا رکھے تھے انہوں نے بھی نہیں بچائے، تو تم نے جن ہاتھوں سے ان کو تراشا ہوا ہے، جن کو تم خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو، تو یہ بھی تمہیں نہیں بچا سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک موقع پر جو ہے جنوں کا قرآن سن کر ایمان لانے کے واقعے کا تذکرہ ہے، اور یہ قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ اسے سن کر ایمان لے کر آئے اور اپنی قوم میں جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ تو اس میں یہاں ان کے بارے میں ذکر ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو بار بار سمجھانے کے باوجود جو ہے انکار پر جمے ہوئے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی یہاں پر اس بات کے ساتھ جو ہے دعوت حق کی جو ہے ہدایت کی گئی ہے۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنات کے لیے بھی جو ہے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اور واقعی اس آیت میں یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف والوں کو تبلیغ فرمانے اور ان کے جو ہے دکھ اٹھانے کے بعد جو ہے مکہ تشریف واپس لے کر جا رہے تھے، تو راستے میں ایک مقام تھا جسے نخلہ کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا، فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، تو اس وقت جنات کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر رہی تھی، ان کا کلام سنا تو سننے کے لیے رک گئے اور توجہ کے ساتھ ایک دوسرے کو خاموش رہنے کی تلقین کرنے لگے۔ قرآن کریم کا سور اصل کلام تھا اور فجر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جاری ہو رہا تھا، تو اس پر جنات پر اس کلام کا ایسا اثر ہوا کہ وہ اپنی قوم کے پاس بھی اسلام کے داعی بن کر پہنچے، اور ان کے کئی وفود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے مختلف اوقات میں آتے رہتے، ان کو دعوت و تبلیغ کا جو ہے فریضہ انجام دیتے رہتے، اور جن راتوں میں جنات کی آپ سے ملاقات ہوئی تھی ان میں سے ایک رات کو لیلۃ الجنہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان میں بعض راتوں میں جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، جن میں جنات کے اسلام کے قبول کرنے کی جو ہے مزید تفصیل جو ہے انشاءاللہ سورۃ الجن میں دیکھیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے، یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن کریم کی عصمت، کہ یہ وہ کلام ہے جس کو جنات بھی سن کے اس پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں اور اس کی دعوت و تبلیغ میں لگ جاتے ہیں، لیکن یہ کفار کے دل کتنے سخت تھے کہ نبی ان کے درمیان موجود تھے، قرآن کو سمجھ رہے تھے، ان کی زبان میں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف تکذیب میں لگے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورہ محمد شروع ہو رہی ہے،
سورہ محمد کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس کے پہلے رکوع کے اندر وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ محمد کا جملہ آیا ہے، اور اسی کے نام پر یہ صورت جو ہے رکھی گئی ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو مدنی دور کے ابتدائی زمانے کے اندر یہ صورتوں میں شامل ہے۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر مہاجرین کی تسلی اور ان کے مخلصانہ جو ایک جذبہ تھا ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی قبولیت، اس کی بشارت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی اسلام کی راہ میں روکتے ہوئے دین الہی کو جو نیست و نابود کرنے کی کوشش میں سرگرم دشمن تھے، ان کو ان کے ساتھ جو ہے جہاد و قتال کی اجازت دی گئی، اور جہاد و قتال کے جو ہے اصولی ہدایات اور احکامات ہیں، ساتھ ہی منافقین اور ان کی کارستانیت ان کی نشاندہی کی گئی، اور اطاعت الہی اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید کے ساتھ ہی حیات دنیا کی حقیقت کو بتاتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ ایک زمانہ مہلت ہے اور ایک آزمائش کا دور ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر غسل کی مذمت اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا۔ اس کے مضامین میں یہاں یہ بات بھی ہے کہ کفار مشرکین کی دنیا اور آخرت میں نامرادیوں کی پیش گوئی کی گئی، اور مسلمانوں کا جو ہے انجام کامیابی کی بشارت کے ساتھ دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر فتح مکہ کی طرف بھی جو ہے اشارہ ہے۔ سورت کا پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا۔ تو اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، تو ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی گزارتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ان کی حالت بہتر کر دی جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ منکرین حق نے جو ہے باطل کی پیروی کی، اور مومن نے حق کی جو ہے پیروی کی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر مسلمانوں کو جہاد کی تعلیم دی گئی ہے، اور انہیں بتایا گیا کہ اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے اگر شہید ہوئے تو کتنے بڑے اجر کے مستحق ہو گئے، اور ساتھ میں یہاں پر صبر و اثبات اور اللہ پر توکل کا درس دیا گیا، اور ساتھ ہی یہاں پر اس رکوع کے اندر جنگ کے قیدیوں کے متعلق بعض احکامات بھی آئے ہیں۔ تو یہاں ہمارے لیے یہ دو قومی نظریہ ہے، یعنی کہ ایک کفر کا اور ایک جو ہے مومنین کا۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ جو اہم نقطہ تھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو روکتے ہیں، یا ایسے عوامل تیار کرتے ہیں جو انسان کو ایسے عمل کی طرف مشغول کرتا ہے جو اللہ کی راہ سے روکنے والا ہوتا ہے، نیکی کرنے سے روکنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ گناہ جاریہ، تو ایسے لوگوں کے اعمال جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ اکارت کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اس وقت یہ لمحہ فکر ہے کہ ہماری ایکٹیویٹی کیا ہے، اور ہم نے ہمارے اعمال یا ہم نے ایسی کون سی چیزوں کی تدریج کی ہے جو مسلمانوں کے یا تو اچھائی کا سبب بن رہی ہے، یا پھر ان کو دین سے روکنے کے ذریعہ بن رہی ہے۔ جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کا ایک استعمال ہے، اب اس کا استعمال جو ہے ایک مثبت انداز میں بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کا منفی اثرات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس میں ہمارے دیکھنے کا کام ہے کہ ہم جو ہے کس طرف ہیں۔ یہ بس میں نے ایک مثال کے طور پہ یہاں بات بتائی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ اس چیز کا بہت رجحان ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم بہت ایسے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اور لوگوں کو اطلاع اسی وجہ سے کرتے ہیں، یا تو اس میں دین کے اشاعت کے کام کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر ایسے کانٹینٹ ڈالے جا رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کو دین سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ نقطہ ہے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جنگی قیدیوں کے بارے کے اندر جو احکامات ہیں اس کے بارے میں بس یہ بات سمجھ لی جائے کہ پہلے تو یہ ہے کہ یا تو ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے، ان کے بارے میں 4 احکامات ہیں، یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یا پھر انہیں قید کر لیا جائے، یا پھر انہیں بلا معاوضہ جو ہے ایسے ہی ان کو معاف کر دیا جائے۔ تو یہ 4 اس طرح سے صورتیں ہیں۔ تو آج کل بین الاقوامی طور پر بھی اکثر ملکوں نے جو ہے جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ قیدیوں کو قتل نہیں کرتے، نہ غلام بنائیں گے، اور جو ممالک اس معاہدے میں شریک ہوتے ہیں وہ جب تک ان میں شریک ہیں وہ اس معاہدے کے پابند وغیرہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے جس کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اس رکوع کے اندر کہ اہل ایمان کو اخروی جو ہے کامرانیاں ہیں ان کا بتایا جا رہا ہے،
کہ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں وہ محض دنیاوی لذت کی بنا پر جانوروں کی طرح کھانے پینے میں بلا مقصد اپنی زندگی گزارتا ہے. یعنی کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس دنیا کی زندگی میں آئے مزے کی اور چلے گئے. اور پھر یہاں پر یہ بتایا گیا کہ پہلے جن لوگوں پر ہلاکت آئی ہے وہ اہل مکہ سے کہیں زیادہ طاقتور تھے. مطلب یہ کہ جب گزشتہ ایسے طاقتور وروں کا صفایا کر دیا گیا ہے تو اہل مکہ پر فتح کی کیا بڑی بات ہے. اور پھر یہاں پر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور یہ وہ بات سمجھائی گئی ہے کہ حق کی آواز ایک کان سے سن کر یہ لوگ جو ہے دوسرے قانون سے ان کو نہیں نکالنی چاہیے. جیسے کہ بعض کفار کا شیوا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، بات سنتے، لیکن جب باہر جاتے تو اہل علم سے پوچھتے کہ ابھی محمد نے کیا کہا تھا. تو یہ مرض دراصل اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی بنا پر ان کو لاحق تھا. اور جنت کی یہاں پر مشروبات کا ذکر ہے. کہیں پر اللہ رب العزت نے جو ہے شہد کی نہروں کا ذکر فرمایا، کہیں پہ دودھ کی نہروں کا ذکر فرمایا. تو مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ مومنین کو تسلی دینا، ان کو خوشخبری دینا، تاکہ ان کا ایمان زیادہ ہو. اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اپنی نیکیوں پر انسان کو جو ہے ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے تو یہ بڑا کام کیا، میں نے تو آج بڑا اچھا کام کیا تو میں بس اللہ کے قریب ہوں. اگر کسی نیکی کی توفیق انسان کو مل بھی جاتی ہے تو یہ من جانب اللہ ہی ہوتی ہے، اور اس کا قبول کرنا یا نہ کرنا تو اللہ کے اوپر ہے. لہٰذا تقوی اختیار کرتے ہوئے کوئی بھی نیک کام کریں تو اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے طلب کرتے رہنا چاہیے کہ معلوم نہیں کہ ہمارے یہ عمل قبول ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں. یہاں پر فرمایا جا رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ. تو اس رکوع میں ان لوگوں کی سخت مذمت کی گئی ہے جن کی روح جو ہے جہاد کے نام سے کانپ جاتی تھی. اور یہ بتایا گیا کہ جب موت اور زندگی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور موت تو ہر جگہ ہر وقت آ ہی سکتی ہے، تو پھر جہاد سے بچ کر موت کا اور کوئی راستہ کیوں تلاش کر رہے ہو. تو یہاں پہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے موت کے وقت جو ہے فرشتوں کا جیسا معاملہ ہوگا، یہ بھی بتایا گیا کہ فرشتے ایسے لوگوں کے چہروں پر اور ان کی پشت پر جو ہے سخت ضربے لگائیں گے. تو یہ منافقت کا علاج بھی قرآن کریم میں بتایا جا رہا ہے. دیکھیے قرآن کریم جہاں برائی بتاتا بھی ہے تو وہاں اس کا علاج بھی بتا رہا ہوتا ہے. یہاں پر بھی قرآن کریم علاج بتا رہا ہے منافق کا کہ قرآن کریم پر جو ہے تدبر کرو، قرآن کریم کی آیات پہ غور کرو. تو یہ جو منافقت ہے یا ان کے دل کے اندر جو بزدلی ہے یہ ان کے اوپر واضح ہو جائے گی. اور وہی بات ہے قرآن کریم پر جتنا انسان غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو اللہ کے رموز و اوقاف اس کے اوپر کھلتے ہیں، ایمان پختہ ہوتا ہے، اور اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اور اللہ کے اوپر یقین ایسا ہوتا ہے کہ وہ جہاد کا میدان ہو یا تبلیغ کی دعوت ہو، کسی بھی میدان میں اس کو اگر کوئی مشکلات، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. اس کے ساتھ ہی آگے اس صورت کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور چوتھے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں. یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے کیا یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چھپے ہوئے کینوں کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کا نفاق جو ہے لوگوں کے علم سے پوشیدہ رہ جائے گا، حالانکہ یہ غلط ہے. اللہ نے ان کے انفاق کو جو ہے بالکل واضح کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ منافقین کا پہچاننا دشوار نہیں ہے، وہ اپنے طرز گفتگو سے پہچان لیے جا سکتے ہیں. اور ان کا ایک منافقت ظاہر اس طریقے سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو ان کے ذریعے ان کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے. اب جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ جب جہاد کے معاملات آتے ہیں تو یہ طرح طرح کے ہیلے بہانے بنانے لگتے ہیں، ہجرت کے معاملات آتے ہیں تو ہیلے بہانے بنانے لگتے ہیں. جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا احکام آتا جائے انہیں اپنی جان و مال لگانی پڑ جاتی تو وہاں ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا تھا. تو یہ ان کی پہچان تھی. اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس حکم کے اندر جو ہے اللہ اور اس رسول کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اگر اس اطاعت سے تم غافل رہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہارے اعمال جو ہے غارت کر دیے جائیں گے.
اور پھر دنیاوی حیات کی حقیقت یہاں بتائی گئی ہے، اور پھر جہاد اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے جو ہے مالی مدد کی طرف لوگوں کو جو ہے زوردار طریقے سے ہدایت کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اگر وہ اللہ کے کسی حکم کی سرتابی کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کسی دوسری قوم کو مسلمانوں کی جگہ لے کر آئیں گے جو مسلمانوں کی طرح نہ ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ دین کے لیے قربانی دو، ورنہ یہ اعزاز جو ہے کسی دوسری قوم کو دے دیا جائے گا، کیونکہ دین جو ہے قربانی مانگتا ہے، اطاعت انسان جب اللہ رب العزت کے اللہ کے احکامات کی کرتا ہے تو ظاہر ہے انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت ہے، ان کا راستہ ہے، وہ آسان تو نہیں ہوتا، ورنہ جنت اور یہ امتحان یہ کوئی چیزیں ہی نہ ہوں، ہر انسان جو ہے نیک اعمال پہ لگا رہے، لیکن مقصد ہی دنیا میں اصل امتحان ہے، اور امتحان سے گزرنے کے لیے انسان کو مشکلات آتی ہیں، قربانی آتی ہے، اور دین جس کا اللہ رب العزت نے اتنا بڑا اجر رکھا ہے، اپنی جنت، اپنی رضا، سب کچھ ہے اس کے اندر، تو کیا یہ کسی انسان کو ایسے ہی مل جائے گی بغیر قربانی کے، بغیر ایثار کے؟ تو یہاں پر اس طرف انسان کی توجہ دلوائی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تم یہ سب نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری قوم کو جو ہے تمہارے اوپر جو ہے لے کر آ جائیں، جس طرح سابقہ اقوام کو جو عرض خلافی کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی اور اس سے انہوں نے روح گردانی کی، تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الفتح شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ الفتح کے وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس کی پہلی آیت میں انا فتحنا لک فتحا مبینا سے ماخوذ ہے۔ زمانے نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو صلح حدیبیہ 6 ہجری کی واپسی کی بعد جو ہے یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو صلح حدیبیہ سے بظاہر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کر لی ہے، اور صحابوں کو اس پر بڑا ملال تھا۔ تو یہاں پہ اس کا کچھ باقی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، مختصر طور پر ہم اس صورت کے بیک گراؤنڈ کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ ہجرت کا جب 6واں سال تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ ظاہر فرمایا اور اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ فرمائیں گے۔ آپ نے یہ خواب میں دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرم میں اپنے صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے، چنانچہ آپ 1400 تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قریب پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش کے جو مشرکین تھے انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکے۔ اس خبر پہ ملنے پر آپ نے اپنی پیش قدمی کو روک دی، اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور جو ہے حدیبیہ کا مقام پڑاؤ تھا، آج شاید یہ جگہ شمیسی کہلاتی ہے، تو وہاں آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا، تاکہ وہاں کے سرداروں کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ کے جو بھی ارادے سے نہیں آئے، بلکہ صرف عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور عمرہ کر کے پرامن طریقے سے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئے تو ان کے جانے کی کچھ ہی دیر بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کر کے ان سے بیعت لی، یعنی کہ ان کے ہاتھ پر یہ عہد لیا کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے تو وہ ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ جو ہے خزاعہ کے ایک سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے تیار ہے۔ جواب میں جو ہے مکہ مکرمہ کے کئی ایلچی آئے، اور آخرکار ایک معاہدہ لکھا گیا جس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش آئندہ 10 سالوں تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے، اور اس معاہدے کو جو ہے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام اس موقع پر جو ہے کافروں کے طرز عمل سے جو ہے بہت ہی غمگین اور غصے کی حالت میں تھے، اور کافروں نے جو صلح کی شرائط رکھی تھی کہ اس وقت مسلمان واپس مدینے چلے جائیں گے اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے، تو تمام صحابہ جو ہے احرام باندھ کر آئے تھے، اور کافروں کی ضد کی وجہ سے احرام کھولنا ان کے لیے جو ہے بڑا بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ تو اس کے علاوہ کافروں نے کی شرط بھی رکھی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی بھی مسلمان ہو کر مدینے میں منورہ جائے گا
تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسے مکہ واپس کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا تو قریش کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ اسے واپس مدینہ منورہ بھیجے۔ یہ جو شرط تھی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان شرائط کو قبول کرنے کے بجائے ان کافروں کے ساتھ جو ہے ایک فیصلہ کن جو ہے معاہدہ کیا جائے، یعنی کہ جنگ کی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اسی صلح کے نتیجے میں آخرکار قریش کا جو ہے اقتدار ختم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شرائط کو منظور کر لیا۔ صحابہ اکرام جو ہے اس وقت جہاد کے لیے جوش تھا ان کے اندر، سرشار تھے اور موت پر جو ہے بیعت کر چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکایا اور صلح کے لیے راضی ہو کر مدینے واپس چلے گئے۔ اگلے سال عمرہ کیا اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی یہ واقعہ جو ہے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحاب جن کا نام ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا، اور انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کی بجائے ایک درمیانی جگہ پہ پڑاؤ ڈال کر قریش مکہ کے خلاف جو ہے جنگ شروع کر دی۔ تو چونکہ اب وہ ایک صلح کی جو ایک معاہدہ تھا اس کی پابند نہیں تھے، تو ایک اس جنگ سے جو ہے قریش اتنے پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اب ہم وہ شرائط لے لیتے ہیں جن کی روح سے جو ہے مسلمانوں کو بھیجنا جو ہے مکہ ضروری تھا۔ یہ پورا ایک بیک گراؤنڈ بنا۔ تو یہاں پر پھر اس طریقے سے کہ یہ معاہدہ ختم ہوا اور قریش نے اس وقت جو غرور میں آ کر جو باتیں نہیں مانی تھیں، تو اس وقت انہوں نے پھر یہ تمام ایک ہجرت کا 8 سال 10,000 صحابہ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی ہوئی، فتح حاصل ہوئی، فاتحین بن کر جو ہے آپ مکہ مکرمہ سے فاتح بن کر لوٹے۔ تو یہ پورا اس صورت کا ایک صلح حدیبیہ کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، تو اس وجہ سے صورت کو صورت الفتح کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھے اس کے اہم مضامین، اور اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں تو یہی ہے کہ مومنین کے لیے جنت کی جو ہے ایک بشارت دی گئی ہے، منافقین کے کردار کی جھلک دکھائی گئی ہے، بیت رضوان میں شریک صحابہ کے لیے رضا کی اللہ کی رضا کا پیغام ہے، اور صحابہ اکرام کی جو ہے عظمتوں کا بیان، ان کی بعض خصوصیات کا ذکر ہے جس کو انشاءاللہ ہم اس رکوع کے اندر دیکھتے ہیں۔ پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ اے پیغمبر یقین جانو کہ ہم نے تمہیں کھلی فتح حاصل فرمائی ہے۔ تو اس رکوع کے اندر صلح حدیبیہ کی جانب اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فتح عنایت فرمائی، مومنین کے دلوں پر تسکین نازل کی، اور یہ سمجھانے کے لیے کہ اس فتح میں شبہ نہ ہونا چاہیے۔ درمیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ آسمان اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی مومنین کے لیے جو ہے جنت کی بشارتوں، اور منافقین کے لیے اللہ کی غضب اور اس کی لعنت کی خبر دی گئی ہے۔ اور پھر آخر میں اس موقع پر ایک خاص واقعے کے ذکر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جہاں پر حدیبیہ میں مسلمانوں کا قافلہ رکا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر جو قریش کے مکہ کی طرف گئے تھے، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا تھا، لیکن مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار نے آپ کو شہید کر دیا، تو آپ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جو ہے بیت رضوان کا تذکرہ ہے۔ تو اس رکوع کے اندر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں جس دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل خدا کا ہاتھ ہے۔ تو یہاں پر صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، جبکہ منافقین اور مشرکین پر اللہ تعالیٰ کی غیظ و غضب کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بات ہے۔ آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے کہ جو جہاد میں پیچھے رہ گئے تھے کسی وجہ سے، تو ان کی منافقت کو بتا کر بتایا جا رہا ہے کہ عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے ان کے پاس جو جواز تھے ان کی کوئی ایسا کوئی ریزن نہیں تھا، بجائے اس کے کہ ان میں سے یا تو کچھ باقی کوئی معذور تھے یا اندھے تھے یا لوڑے لنگڑے مریض تھے، تو انہیں تو مستثنیٰ کرتے ہوئے معاف کر دیا گیا، لیکن جن کی کوئی وجہ نہیں تھی ان کے لیے اللہ رب العزت نے سخت دھمکی اور سخت عذاب کے بارے میں بتایا۔ اور ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی خلوص کے دل کے ساتھ جو ہے پوری اطاعت کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور ساتھ میں یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سرگرم ہے، اللہ کی اطاعت کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر جو ہے بیت رضوان کا ذکر ہے،
آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ تو یہاں پر بیت رضوان کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور اس بیت کے سارے شرکاء کو رضا الہی کی سند مل گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ جنگ کے لیے اصرار کر رہے تھے اور استاب میں تھے، مگر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق قریش کے ساتھ صلح کر لی۔ تو بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ صلح جو ہے دفتر کی گئی ہے، مگر اس کی حکمتوں اور مصلحتوں اور فائدوں کا علم تو صرف اللہ اور اس کے رسول ہی کو تھا، جنہیں فراست نبوت اور نبوت عطا ہوئی تھی اور وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کر دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت کا ذکر یہاں پر ہے کہ اس رکوع میں فرمایا جا رہا ہے کہ مکہ میں بہت سے کمزور مومن مرد اور مومن عورتیں جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، اب اگر جنگ ہوئی تو مسلمانوں کو ان کا حال معلوم نہ تھا، لہٰذا مجاہدین کے ہاتھوں کمزور مومنین جو مکہ میں تھے قتل ہو جاتے۔ اس بات کو دلوں کے جاننے والے ہی جانتا ہے، اس لیے اس جنگ سے روکا گیا، ورنہ اجازت دے دیتا۔ تو دیکھا جائے تو اس جنگ کی بہت ساری مصلحتیں تھیں جن کو بظاہر ہر انسان کے لیے سمجھنا مشکل تھا، لیکن اللہ رب العزت نے وقت کے ساتھ ان مصلحتوں کو ظاہر فرمایا، اور ان سے جو فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوئے اس کا یہاں پر بیان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثواب کا تذکرہ ہے جو آپ نے مدینے میں دیکھا تھا کہ مسلمان بے خوف و خطر جو ہے مکہ میں داخل ہو گئے، حج و عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اس رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ یہ خواب بالکل صحیح تھا، لیکن اس کی تعبیر کا اس سفر یعنی کہ صلح حدیبیہ سے ہوئی تھی۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ چند اگلے سال میں مسلمان جو ہے مکہ مکرمہ گئے، عمرہ ادا کیا، اور اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان جس شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے تھے اس کا پوری تاریخ گواہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ خواب کی تعبیر کے بارے میں جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کا انبیاء علیہ السلام جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، لیکن وہ خواب کب پورا ہوگا اس کی مدت تقریباً بعض روایت میں آتا ہے کہ 7 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے، 14 سال کا بھی لگ سکتا ہے، اور یہ اللہ ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خواب انسان کا جو ہے کب کس طرح سے پورا ہوگا۔ تو اس کے بعد یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی گئی ہے، اور ان کی خصوصیات کا بیان ہے جو توریت اور انجیل میں مذکور ہے، اور خاص طور پہ ان کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ نمازوں اور سجدوں کے سبب ان کی پیشانیاں جو ہے سجدوں کے نشان ہوتے ہیں، جیسے کہ آیت میں ہے نا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود وذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ تم انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہو، وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، ان کی نشانی ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے اثر سے ظاہر ہوتی ہے، ان کی مثال توریت میں بھی ہے اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ تو یہ اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جن کے اوصاف جو ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی ذکر فرما رہے ہیں، توریت انجیل میں بھی ذکر فرمایا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان اوصاف کو اپنانے والا بنائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الحجرات شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ الحجرات جو ہے حجرات ہجر کو کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حجرے ہوتے تھے، کمرے ہوتے تھے، ان کے بارے میں احکامات ہیں، اور اس کی پہلی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس کی آیت میں یہ لفظ ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو 9 ہجری کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت کے اندر جو ہے تعلیمات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کے تعلق کی نوعیت کیا ہے، تو اس سلسلے میں چند آداب بتائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے تو یہ کہ افواہوں اور ہر کسی کی خبر پہ جو ہے بلا تصدیق جو ہے شہادت پر اعتبار کرنے کے مفاسد بیان کیے گئے، ساتھ ہی مسلمانوں کو آپس میں کسی بھی سبب اگر جنگ ہو جائے تو صلح صفائی کرا دینی چاہیے، اور ساتھ ہی یہاں پر اصلاح معاشرت اور حسن معاشرت کے سلسلے میں چند احکامات بتائے گئے ہیں۔ پہلا رکوع آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، آیت آپ کے سامنے ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ تو اس رکوع میں سب سے پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے اس کی جو 5 آیتیں ہیں وہ خاص موقع پہ نازل ہوئی،
کہ جو عرب کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرب کے قبائل کے وفد آتے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے بات چیت کے لیے کسی امیر کو مقرر فرما دیتے تھے، قبیلے کا جو بھی امیر ہوتا تھا. تو اسی طرح سے ایک قبیلہ کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. ابھی آپ نے اس میں کسی کو امیر نہیں بنایا تھا، تو آپ کی موجودگی میں جو ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کر دیا کہ آپ اس کو امیر بنائیں. تو دونوں صحابہ نے الگ الگ حضرات کا نام لیا. اس دوران کچھ بحث و مباحثے کی ایک فضا قائم ہو گئی جس میں کچھ آوازیں بلند ہوئیں، تو ان پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں. اور یہاں پر اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے بلند آواز کرنا، سخت بولنا، یہ جو ہے سخت گستاخی ہے، اور رسولوں کو عام آدمیوں کی طرح پکارنا بھی سخت گستاخی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے جو ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائے. اور پھر یہ کہا گیا کہ ایسے بے صبرے لوگ جو آپ کے حجرے کے باہر آ کر آپ کو آوازیں دیا کرتے ہیں بے عقل ہیں، انہیں چاہیے کہ ذرا صبر سے کام لیں. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی کمرے سے باہر تشریف لے گئے تھے، اور پھر یہ حکم دیا کہ ہر خبر کا جو ہے اعتبار نہ کرو بلکہ تحقیق کر لو. بغیر تحقیق کے اس خبر کے اوپر یقین کر لینا، پھر اسے پھیلا دینا، پھر اس کے نقصانات کا جو ایک فساد ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے اتحاد اور عدل کی فضا کے اندر جو ہے ایک دراڑ آتی ہے، اس سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے. تو یہاں پہ اس حکم کے اندر ساتھ ہی اخوت کو قائم کرنے کے لیے صلح کروانے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے اور تم یہ دیکھو کہ آپس میں دو مسلمان گروہ لڑ رہے ہیں، تو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کروا دو. اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے. اس پورے رکوع کے اندر دیکھا جائے تو اصلاح معاشرت اور حسن معاشرت کے سلسلے میں احکامات بتائے جا رہے ہیں. جیسے کہ احکامات کیا ہیں کہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ایک دوسرے کو تانا نہیں دینا چاہیے، برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے، کسی مسلمان کے خلاف کوئی جو ہے بدظنی نہیں رکھنی چاہیے، اور مسلمانوں کے عیب معلوم ہو جائے تو اس کی ٹنگ میں نہیں لگنا چاہیے، کسی کی غیبت کرنا انتہائی سخت مہلک مرض یہاں پر بتایا گیا. تو وہ تمام احکام ہیں جو اصلاح معاشرت کے لیے، حسن معاشرت کے لیے ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ اسلام قبول کرنا اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے کہ تم کوئی اللہ پر احسان کر رہے ہو، بلکہ اچھے عمل کرنا یا نہ کرنا یہ تمہارے اپنے کے لیے ہے. اس کے ساتھ ہی آگے سورہ قاف شروع ہو رہی ہے، اور سورہ قاف جو ہے حروف مقطعات میں سے ہے، چونکہ علامت کے طور پہ سورہ کے اندر یہ نام شروع ہو رہا ہے، تو یہاں علامت کے طور پہ ذکر کیا گیا. زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو مکی دور کے ابتدائی زمانے کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے، جبکہ مضامین کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس صورت میں اس بات و توحید، منکرین کے جو شک و شبہات کی تردید کی گئی ہے، اور آخرت کی زندگی پر مختلف انداز میں دلائل دیے گئے ہیں، اور انسان کے جو ہے مخلوق ہونے کی حیثیت کو یہاں پر ذہنشی کروایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے گزشتہ قوموں کے احوال بیان کیے گئے، اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، ان کے خوفناک نتائج ان کے سامنے آئے، اور آخر میں یہاں پر اطاعت کشو اور خدا سے سرکشی کرنے والوں کے ساتھ قیامت میں جس طریقے سے مختلف معاملات ہوں گے ان کا بیان ہے. اور ساتھ ہی یہاں پر صبر، اثبات اور مختلف اوقات میں اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح کی تاکید کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے. فرمایا جا رہا ہے قاف والقرآن المجید. قاف حروف مقطعات. قرآن مجید کی قسم ان کافروں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر کسی دلیل کے جو ہے جھٹلایا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، آیات آپ کے سامنے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ منکرین حق کے اس تعجب کا تذکرہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے. تعجب کیا تھا کہ انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر اس تعجب کا ذکر ہے کہ مرنے کے بعد بھلا کس طریقے سے دوبارہ زندہ ہوں گے. تو یہ کافروں کے دو اعتراضات تھے جس کو وہ کیا کرتے تھے. تو یہاں پر ان کے اعتراض کا جواب ہے، اور ان دونوں کی تردید کی گئی ہے، اور جواب دیا جا رہا ہے کہ کائنات میں اس کے آثار بتائے جا رہے ہیں، اور یوں کہا گیا ہے کہ یہ عظیم الشان کارخانہ تمہیں تعجب نہیں کرتا. اور اس کی ایک مثال سے بتایا گیا ہے کہ جب مردہ زمین کو زندگی کون عنایت کرتا ہے، یہ بارش کس طریقے سے آتی ہے، یہ ہوائیں کس سمت سے آتی ہیں. اسی طرح روز قیامت جو ہے لوگوں کو زمین سے نکالے گا،
تو یہ سب کیسے ہوگا؟ اور ساتھ ہی اس حکم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط، قوم سمود وغیرہ کی سرکشیوں کی تاریخی جو ہے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے کے سبب یہ لوگ سب ہلاک ہوئے، تو لہٰذا یہ سب تمہارے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کی آیات جو ہے بتائی جا رہی ہیں۔ یہاں پر اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی جو ایک صفت ہے علم غیب کی، اس کے ہونے کا بیان ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت تو شہرگ اور جو گردن ہے اس سے بھی کہیں زیادہ قریب ہے، یعنی کہ انسان کے تمام احوال کو جانتا ہے، اس کی دل سے گزرنے والے خیالات، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو جو ہر لفظ ہے جو وہ زبان سے نکالتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے ریکارڈ کے اندر محفوظ ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ غافل ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، ان کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کا کیا برتاؤ ہوگا، اور موت کی سختی کا یہاں پر ذکر ہے۔ میدان حشر میں انسان کی جس طریقے سے حاضری ہوگی، جس طریقے سے وہ جمع کیا جائے گا، ان تمام احوال کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اس سورت کا، اور یہاں پر اس پورے رکوع کے اندر اس کی آیات پر اگر ہم غور کریں تو پہلے تو جہنم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس سے پوچھا جائے گا کیا بھر گئی، تو وہ جواب دے گی کہ حل من مزید، کہ کچھ اور، یعنی کہ اس پورے رکوع کے اندر دیکھا جائے تو جہنم کی ایک ہیبت کا بتایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی جہنم، اور لوگوں پہ ویسی خوف طاری ہوگا، اور وہ اس کے باوجود وہ کہے گی کہ حل من مزید، کہ کچھ اور اس کے بالمقابل جو ہے متقین اور ان کے لیے جو جنت میں اللہ رب العزت نے انعامات دیے ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور ساتھ ہی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کے ساتھ دعوت تبلیغ کے لیے کہا جا رہا ہے، اور طلوع شمس سے پہلے اور غروب سے پہلے اور رات کو اور نمازوں کے بعد جو ہے اللہ کی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر حکم ہے کہ اے نبی قرآن کے ساتھ یاد دہانی کراتے رہیں، یعنی قرآن کی آیات ان کے سامنے بتائیں، قرآن میں انذار، ابشار تمام آیات ہیں ان کے سامنے کھول کھول کے بنائے تاکہ ان کے اپنے ایمانوں کی تجدید کریں۔ اسی کے ساتھ ہی سورۃ الزاریات شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الزاریات کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ ابتدائی آیات کے اندر وہ زاریات ذروا سے ماخوذ ہے، اور زمانۂ نزول کے اعتبار سے یہ مکی دور کے صورتوں میں سے ہے۔ مضامین کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس صورت کے اندر جو ہے ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ قیامت کے واقع ہونے پر مختلف آثار قیامت سے شہادت، اور قیامت کے اندیشے سے بے فکر لوگ جو ہے ان کا مقصد کیا ہے، خواہشات نفس کی اتباع ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر خواہشات نفس پر عمل داری، ان کا ایک جو مقصد تھا وہ دولت تھی، اس لیے مال و دولت کے بارے کے اندر اسلام کا کیا نظریہ ہے، ایک اصولی ضابطہ ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور کائنات اور نظام میں جتنی بھی اللہ رب العزت کی کائنات میں پھیلی ہوئی توحید کے اسباق ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر سوسائٹی کے اندر جو بے حیائی کے بے خوفناک نتائج ہیں ان کی نشاندہی کی گئی، اور تاریخی شواہد کے طور پر جو ہے قوم لوط کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر دنیاوی آرائشوں پر اتراتے ہوئے حق کے اعراض سے جو لوگ اعراض کرتے ہیں ان کے نتائج بتا کر قوم فرعون اور قوم عاد ثمود کے واقعات کو ایک تشہید شہادت کے طور پہ پیش کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسط سے مسلمانوں کو دین میں لگے رہنے کی ہدایت، اور مخالفین کی طرف سے جو ایذا رسائی ہوتی ہے اس کی طرف جو ہے یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ یہ اس کے مضامین اور اس پوری صورت کا ایک بیک گراؤنڈ، ایک خلاصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ صورت شروع ہو رہی ہے۔ پہلا رکوع آپ کے سامنے ہے، آیات فرمائی جا رہی ہے وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا۔ آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، اور اس رکوع کے اندر قیامت اور جزا و سزا سے متعلق کہا گیا کہ وہ واقع ہو کر رہے گی، اور پھر یہ بتایا گیا کہ قیامت کے اندیشے سے وہی لوگ بے فکر رہ سکتے ہیں جو خواہشات نفس کے غلام ہوں۔ اور یہاں پر پھر تقوی کی جو ہے ایک فضیلت بیان کی گئی، اور صاحب تقوی کے لیے جو ہے اللہ رب العزت کے انعامات ہیں ان کا بیان ہے۔ یہاں پر مال و دولت سے متعلق جو اسلام کا ایک بنیادی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مالداروں کے مال میں سائل اور مال سے جو محروم لوگوں کا ایک حصہ ہے۔ اس بنا پر جو مالدار ہے وہ بے سہارا لوگوں کو سہارا نہیں دیتے یا مستحق لوگوں کی اعانت نہیں کرتے، تو وہ دراصل حقوق انسانی کو غصب کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے مال میں ایسے لوگوں کا حق ہوتا ہے، پھر وہ کیوں نہیں دیتے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مال تو اللہ کی امانت ہے جو اس کی تحویل میں ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کائنات کے ذریعے توحید کا سبق دیا گیا،
تو یہاں اس مال سے، اس تقسیم سے جو مراد ہے وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، خیرات دینا، کیونکہ یہ ان لوگوں کا اللہ نے ایک حصہ رکھا ہے جو اس کے حقدار ہوتے ہیں، اور معاشرتی طور پر ان کو مستحکم کرنا ہوتا ہے، سہارا دینا ہوتا ہے، اس کی طرف انسان کی توجہ دلوائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے اس صورت کا دوسرا رکوع ہے، اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون۔ تو اس رکوع کے اندر یہ بات ہے کہ فرشتوں کی اس جماعت کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تھی، جب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سمجھا اور کھانے پینے کا سامان پیش کیا، اور اس کا پہلے بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، اور مزید اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ کل کی پرسوں کی پارہ جو انشاءاللہ پیر والے دن ہم کریں گے، قول فما خطبکم، اس میں احاطہ کریں گے۔ یہاں صرف اتنا ہی واقعہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے بشارت دینے، اور آپ نے ان کو جو ہے مہمان سمجھا، کھانے پینے کا سامان ان کے سامنے پیش کیا، لیکن چونکہ وہ تو فرشتے تھے اور فرشتے جو ہے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کھانے پینے سے پرہیز کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے اس علاقے میں ایک عادت کی تھی کہ جب کوئی دشمن ہوتا تو وہ اس گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھر یہ سمجھا، لیکن بعد میں انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی، تو وہ پھر یہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو یہ تمام واقعہ ہے، اور انشاءاللہ اس کے مفاد کو ہم اگلے پارے کے اندر خلاصہ کریں گے۔ یہاں تک آج کے مضامین ہمارے الحمدللہ مکمل ہوتے ہیں۔ آپ سامعین میں سے اگر یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے آج کے پارے کے حوالے سے تو آپ اپنے سوال جواب ضرور کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جی عزیز طالبات، آپ میں سے کسی اور کوئی سوال ہے آج کے سیشن کے حوالے سے؟ جی اگر آپ کا بھی یہاں کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اس نشست کو ابھی کے لیے برخاست کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پیر والے دن اگلے پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا اسألک حسن الخاتمہ، اللہم انا اسألک توبة نصوح قبل الموت، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔